الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هو ابراہیم. تمام قسم کی تعریف و توصیف کی کبریائی بڑائی برتری بزرگی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا ہے، یکتا ہے، تنہا ہے اور اپنی عبادت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا، اور وہ اپنے ایسے بندوں کو پسند کرتا ہے جو بندے اس کے موحد ہوں اور توحید والے ہوں. اسی لیے اس نے امام الموحدین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری انسانیت کا امام بنایا. تو حاضرین جمعہ، آج جو بات ہوگی وہ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں. آنے والا مہینہ جو ہے وہ ذوالحجہ کا ہوگا، اور وہ ایسا مہینہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یادگار ہے. حج ہے، قربانی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یادگار یوں ہی نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے لیے عظیم انہوں نے قربانیاں دیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے عوض میں ان کی سنتوں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا خیر البریہ، کہ اے پوری انسانیت کے سب سے بہترین آدمی. تو آپ نے فرمایا کہ خیر البریہ میں نہیں ہوں. تو کہا اس نے تب کون ہے؟ تو کہا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہی ہیں خیر البریہ. تو یہ آپ کا تواضع تھا، اور یقیناً ابراہیم علیہ السلام اس مقام کو پہنچے تھے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے مختلف طریقوں سے آزمایا، اور سارے آزمائش میں 100% پاس ہو گئے، اور صرف پاس نہیں ہو گئے، 100% پلس نمبر ہو گیا. تو جب یہ ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم، تم نے ہماری ساری آزمائشیں پاس کر دی ہیں، اس لیے اب تم پوری انسانیت کے لیے ایک ماڈل ہو، ایک سیمپل ہو، ایک اسوہ ہو.
ایک آئیڈیل ہو قیامت تک کے انسانوں کے لیے، بلکہ یہ عظمت یہاں تک پہنچے کہ خود اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی وحی کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کریں، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورہ ابراہیم، اور آپ کا نام قرآن میں 63 بار آیا ہے، 63 بار، 60 پہ 3۔ تو یہ اس سے یہ آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے آپ کے واقعات کو، آپ کے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو کہیں تفصیل سے بیان کیا، کہیں اجمال سے بیان کیا، اور کئی جگہ بیان کیا اور مختلف طریقوں سے بیان کیا۔ تو وہ الگ الگ فائدے اس کے ہوتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی صفات تھیں جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوا۔ سب سے پہلے تو اگر ہم آپ کے بارے میں آیتیں جمع کریں تو بے شمار آیتیں ہیں۔ اچھا، جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اکثر جگہ یہی کہا کہ وما کان من المشرکین یا ولم یکن من المشرکین، کہ آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی آسمانی دین کے ماننے والے تھے سب نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے تھے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مکہ کے کفار ہوں۔ تو اسی لیے جب سب نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں تو یہ جان لو ابراہیم علیہ السلام توحید والے تھے، تم جیسے مشرک نہیں تھے۔ یہی بات بار بار بتانے کے لیے آپ کو کہا گیا، گرچہ تم نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، لیکن تمہاری نسبت زبانی ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام جیسا تمہارا دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ عمل ہے، نہ اسوہ ہے، اور نہ ہی اخلاق ہے۔ تو یہ جان لو کہ ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اللہ نے بیان فرمایا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں آپ کو چن لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، چن لیا آپ کو، کہ وی سلیکٹڈ ہم، کیوں چن لیا؟ آئیڈیل کے لیے، پوری انسانیت کے نمونہ کے لیے، اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے ہیں۔ اور ان ابراہیم کان امتاً قانتا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ امت کا کیا مطلب ہے؟ امت کا مطلب یہ ہے کہ جس پر سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ اس آدمی کے اندر قیادت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آئیڈیل ہو۔ آئیڈیل کیوں؟ ہر اینگل سے وہ آئیڈیل ہو، آپ جس طریقے سے بھی دیکھیں اس کے اندر قیادت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، کئی لوگوں کو، کہ بھائی تم حق پر ہو تو کم کیوں ہو؟ بھائی کم اور زیادہ سے حق نہیں ہوتا ہے، حق چاہے ایک ہو، اکیلا ہو، تنہا ہو، تو اربوں میں ایک ہے۔ اگر ایسا بولیں تو بہت سی چیزیں لازم آ جائیں گی، کہ اگر کوئی یہ بولے بھائی رسول بہت حق تھے تو 10-20 رسول آنے چاہیے ایک ساتھ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم ایک مانتے ہیں تو بھائی 10-20 ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو زیادہ ہو وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو بھی قیمتی چیز ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر تم حق پر ہو تو تمہاری جماعت اتنی کم کیوں ہے، اتنے تھوڑے سے کیوں ہو؟ تو بتا دو ابراہیم علیہ السلام بھی جب تھے اپنے زمانے میں اکیلے تھے، اور اکیلے تھے پھر بھی آپ کو امت کہا۔ امت کان امتن،
امت کا، قانتاً یعنی اللہ سے ڈرنے والے تھے. اور قانت کا مطلب لازمی طور پہ ہمیشہ ڈرتے تھے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ کی طرح رمضان میں آیا تو چلو ذرا ایمان تازہ ہو گیا، مسجدیں بھر گئیں، رمضان گیا مسجدیں خالی ہو گئیں. یہ قانت نہیں ہے. قانت کا مطلب اللہ کا خوف آپ پر پل دو پل ہر پل ہو، کبھی وہ پل خالی ہی نہ ہو، عبادت سے کبھی دور ہی نہ ہو. یہ ہوتا ہے قانت. تو آپ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے تھے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس کی اطاعت و فرما برداری میں رہتے. حنیفہ، حنیف مطلب، حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہیں جمع ہونا، ڈٹ جانا. تو حنیف کہ آپ توحید پر جمے ہوئے تھے. حنیفا للہ کہ اللہ کے دین پر استقامت سے، مضبوطی سے جمے ہوئے تھے. لغزش نہیں آئی کسی بھی طور پہ، کبھی بھی. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم لوگوں کے اندر کیا ہے، اسی چیز کی کمی ہے. سچویشن چینج ہو جاتی ہے تو ہمارا ایمان بھی چینج ہو جاتا ہے. جب اپنے گھر کا فیصلہ آتا ہے تو دین ذرا پیچھے ہو جاتا ہے. اپنی شادی آتی ہے تو دین ذرا پیچھے ہو جاتا ہے. اپنا کوئی کام آتا ہے دین ذرا پیچھے ہو جاتا ہے. وہ اپنا کام نپٹا لیتے ہیں، اپنا کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہاں یار مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے. سبھی بولتے ہیں کہ کیسا ہے، شادی ایک دم آسان ہونی چاہیے، لیکن اپنی کرنے کے بعد وہ اپنی کر لیتا بڑھیا دھوم دھام سے، اس کے بعد ہاں یار ایسا ہی ہونا چاہیے. تو یہ حنیف استقامت نہیں ہے ہم لوگوں کے اندر. ہر چیز میں استقامت نہیں ہے. جب جی میں آیا نماز پڑھ لیے، جمعہ پڑھ لیے، اور زیادہ کبھی ہو گیا گھر میں جنازہ ہو گیا تو 1-2 ہفتہ ذرا ایمان تازہ رہتا ہے، ہاں یار ہم لوگ کو بھی جانا ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، پھر وہی پرانی عادت واپس آ جاتی. رمضان آیا ایمان تازہ تھا، چلو کوئی بات نہیں. لیکن رمضان جاتے کہ ارے کم ہو ذرا سا، یہ تو بالکل ہی کم ہو جاتا ہے، مسجدوں سے تو دور ہی ہو جاتے ہیں. ارے بھائی کم ہونے کا مطلب نوافل ذرا کم پڑھ رہے ہیں، فرائض تو کم سے کم ہونا چاہیے نا. فرائض تو کسی بھی حال میں منع نہیں ہے. تو یہ استقامت. حنیفہ وما کان من المشرکین، اور آپ مشرکوں میں سے نہیں تھے. شاکرا لانعمہ، اور شکر گزار تھے. شکر گزار سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن جب آپ سچویشن کے حساب سے دیکھیں، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، گھر بار والے ساتھ نہ دیں، والدین ساتھ نہ دیں، آپ کے پاس اتنی دولت نہ ہو، زمانہ آپ کا ساتھ نہ دے، دنیا آپ کا ساتھ نہ دے، لیکن پھر بھی اللہ کی اطاعت کریں سب کو چھوڑ کر. یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. کیا ہوا، باپ کو بلایا دین پر، نہیں آئے، کوئی بات نہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو تو ہدایت پہ رکھا. قوم والوں کو دین پر بلایا، نہیں آئے، کوئی بات نہیں، اے اللہ تیری ہی ہدایت تو تیرے ہاتھ میں، کام کرنا میرا کام ہے. ملک کے بادشاہت سے پوری بادشاہت کو بھی دعوت دی، وہ بھی ہدایت پر نہیں آیا، کوئی بات نہیں. آپ کے لیے عذاب اور سزا تیار کیا گیا، آگ میں پھینکا جائے گا، اس پر بھی شکر ہے کہ اللہ جو تیری رضا ہے، تو ہی اگر ارادہ چاہے بچانے کا تو بچا سکتا ہے. فرشتوں کا بھی نہیں انتظار کیا، نہ مدد لی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو بچایا بھی. اب شکر گزاری دیکھیے کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی. کبھی آپ شام میں ہیں، کبھی عراق میں ہیں، کبھی مصر میں ہیں، جگہ جگہ بدل رہے، لیکن شکر گزاری، اللہ کی بندگی ساتھ میں. اللہ نے کہا، حکم ہوا کہ ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑنا ہے. آج کی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے. حضرت ہاجرہ کا مطلب آپ نہیں سمجھتے، ایک پوری تاریخ ہے. حضرت ہاجرہ کوئی معمولی نہیں تھی، وہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، جس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا، پھر آپ کو لونڈی بنایا گیا، پھر وہ سارا کو
لونڈی بنا کر دیا گیا آپ کی خدمت میں. تو حضرت سارہ نے پھر آپ کو تحفے میں دے دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. تو آپ نے پھر نکاح کیا. اللہ اکبر. تو یہ بہت بڑی تاریخ ہے. صرف نام مت سمجھیے کہ حضرت ہاجرہ مطلب معمولی نہیں، ایک تاریخ ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے ایک شہزادی کی بیٹی ہے. اب ایک جب شہزادی ہے تو اس کی زندگی کیسے پرورش میں گزری ہے وہ سب پتہ ہے. کھانے کی کمی نہیں، پینے کی کمی نہیں، راحت کی کمی نہیں، کسی چیز کی کسی نعمت کی کمی نہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں آ گئے، آپ کی بیوی بنی. تو شکر کا اثر صرف حضرت ابراہیم پر نہیں بلکہ اپنی بیوی پر بھی ہوا. وہ کیسے؟ وہ دیکھیے. حکم ہوا کہ بھائی اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کہ مکہ میں انہیں چھوڑ دو. آپ لے گئے بغیر بتائے، خاموشی کے ساتھ کھجور اور پانی دے دیا. لے جا رہے ہیں سفر پہ، مکہ میں چھوڑ دیا. تو مکہ میں جب چھوڑ دیا تو پھر آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں چھوڑ رہا ہوں، بس پانی دیا، واپس چلنے لگے، پلٹ گئے. تو آپ کے بیوی نے کہا محترم کہاں چھوڑے کر چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں ہے. پھر آپ نے آواز لگائی، پھر بھی کوئی جواب نہیں. تب آپ سمجھ گئیں، ظاہر سی بات ہے نبوت کے گھرانے میں ہے تو یہ ضرور اللہ کی طرف سے حکم ہے، کیونکہ بغیر اللہ کے حکم کے یہ کوئی کام نہیں کرتے. تو اللہ کا جب حکم ہے فَلَن يُضِيعَنَا، تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، وہ ہمیں خائب و خاسر نہیں کرے گا. یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی حکمت و مصلحت ہے. وہ راضی ہو گئیں. کون سی جگہ پر؟ بادشاہ کی بیٹی ہیں، تصور میں یہ رکھیے. اور کس جگہ پر رہنے کے لیے راضی ہو گئیں؟ جہاں 50-40 ڈگری گرمی رہتی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، نہ وہاں کوئی کھیتی ہے. اللہ اکبر. کیوں راضی ہو گئیں؟ شوہر نے کہا، اور شوہر نے کہا اس کا مطلب اللہ کو حکم ہوا، وہ راضی ہو گئیں، رہنے لگیں. صفا مروہ کے میں تلاش کر رہی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہ کوئی آدمی مل جائے. اللہ رب العالمین نے پھر آپ کو زمزم دیا جو آپ کے نام سے منسوب ہو گیا، اور آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے انسانیت کے لیے یہ اسوہ بن گیا، سنت، کہ آپ بھی جائیں تو مروہ صفا کا کیا کریں؟ صفا مروہ کا وہ طواف کریں، سعی کریں، طواف کعبہ کا کریں. تو خیر معلوم یہ ہوا کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے ایک عظیم سبق ہے کہ جو فیصلہ کر دیا جائے اسے مانیں، اور شکر گزاری اور بندگی اللہ کی اس قدر ہو کہ سچویشن کیسی بھی ہو اللہ سے وہ راضی رہیں. اگر ہمارے گھر پہ ہفتے میں ایک بار گوشت نہ آئے تو دیکھو کیا عالم ہوگا. کوئی بھی چیز جو ہے میسر وہ بند ہو جائے تو کیا عالم ہوگا. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بہت بڑی. شاکر لانعمی، تو شکر گزاری کا یہ عالم ہے کہ آپ کو اولاد ہوئی بڑھاپے میں، اللہ نے کہا کہ بھائی میرے نام پر ذبح کرنا، وہ کہا بھی نہیں، اشارہ. خیر تو شکر گزاری یہ ہے کہ آپ فوراً تیار ہو گئے. اے اللہ یہ تیری طرف سے دی گئی نعمت ہے، تیرے لیے ہے، کوئی بات نہیں. شاکر لانعمی اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے سیدھے راستے کی رہنمائی کی، اور دنیا میں بھی نیکیاں دیں اور آخرت میں بھی آپ نیک والوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. یہ بہت اچھا ٹاپک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر اگر آپ پڑھیں، تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی طرح ہم لوگ دعا کرتے ہی نہیں یا جانتے نہیں. ہم لوگ دعا کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ گھر بار ہو جائے، موٹر بنگلہ کار ہو جائے، آسانی سے زندگی گزر جائے، بس. نہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں گے تو ہم لوگوں کے لیے عبرت و سبق ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کا حکم ہوا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تعمیر کر رہے ہیں، بیٹے اسماعیل اور خود لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں کیا دعا پڑھ رہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یہ اخلاص کی اعلیٰ دلیل ہے۔ اللہ کا حکم ہے، دونوں نبی ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی وہ دعا کریں اللہ اخلاص میں کمی مت کرنا، تقبل منا، تو ہمارے اس عمل کو قبول کر، جبکہ حکم ہی ہوا ہے کہ تمہیں گھر بنانا ہے۔ یہ دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، نیکیوں میں اخلاص ہونا چاہیے۔ یہ اخلاص ہے، یہ اخلاص کی اعلیٰ دلیل ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو پھر بھی ہمیشہ اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو تو شرف قبولیت کا نظر اس پر نہ فرما۔ تو آپ نے کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، ہم دونوں کو بھی مسلمان بنا۔ مسلمان کا مطلب اے مطیعین، کہ تیرا اطاعت گزار و فرما بردار بندہ بنا، یہ مطلب ہے۔ اور ہماری ذریت کو بھی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور ہمیں تو اپنی عبادت کے طریقے بتا دے، سکھا دے، سمجھا دے، تاکہ ہم وہ عبادت کرتے رہیں۔ اپنے لیے دعا مانگیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے اور میرے ماں باپ کو۔ تو ماں باپ کے لیے اس وقت دعا کی تھی جب اللہ رب العالمین نے آپ کو منع نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ کے ماں باپ کفر و شرک پر تھے، لیکن جب اللہ نے منع کر دیا تب آپ مان گئے، تب آپ رک گئے، پھر اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی۔ اسی لیے سورہ توبہ آیت نمبر 114 اس میں آیا ہے کہ آپ کسی بھی کفر و شرک کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر رہے تھے حضرت ابو طالب کے لیے، تو آپ کو منع کر دیا گیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال بیان کی، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا موعدۃ وعدہا ایاہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا ایک وقت کے لیے کر رہے تھے، جب اللہ نے آپ کو منع کر دیا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ جب یہ معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا ہی دشمن ہے تو پھر تبرأ منہ، تو آپ رک گئے، پھر آپ نے دعا مانگنے سے گریز کیا۔ تو یہ ربنا اغفر لی ولوالدی، لیکن یہ کلمات آج تک باقی رہ گئے کیونکہ اللہ کو یہ کلمہ پسند آیا۔ اے اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور سارے اہل ایمان کو معاف کر دے قیامت کے دن۔ اللہ اکبر، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے نہیں مانگی، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ اے اللہ جو بھی اہل ایمان میں سے ہو ان سب کو تو معاف کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کشادہ ظرفی ہے۔ اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ ربنا وابعث، کہ اے اللہ تو ہماری نسل میں ایک ایسا نبی و رسول بھیج دے جو یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، ہماری نسل میں ایسا نبی بھیج دے جس کو تو نے کتاب و حکمت عطا کیا ہو اور وہ دوسروں کو سمجھاتا ہو، بتاتا ہو، پڑھاتا ہو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو۔ آپ نے یہ دعا کب کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل 5000 سال پہلے لوگ بتاتے ہیں۔ حقیقی تاریخ کیا نہیں معلوم، لیکن یہ ایک اندازہ ہے کہ 5000 سال پہلے آپ نے یہ دعا کی، اور اس کے بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انا دعوت خلیل، کہ میں خلیل ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، کہ آپ نے دعا مانگی تھی اس دن اور قبول ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں، مومنوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے پورے شہر والوں کے لیے بھی مانگی۔ کیا؟ ربنا اجعل هذا بلدا آمنا، کہ اے اللہ اس شہر کو اور شہر میں رہنے والوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، ان کو امن و امان عطا فرما، وارزقہم من الثمرات، اور انہیں تو
پھلوں کی روزیاں عطا کر. اس میں بھی ایک نقطہ ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی سبزیوں کے لیے بھی دعا کر سکتے تھے, دال چاول کے لیے, بریانی کے لیے, لیکن ثمرات پھلوں کے لیے کیوں کی؟ تو یہ ہمیشہ دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ اونچی چیز مانگیں. جب آپ پھل مانگیں گے تو پھل کے نیچے جو ہے وہ ضرور مل جائے گا, وہ آپ کو آ جائے گی. بریانی اس میں شامل ہے, روٹی چاول شامل ہے, کھانا آپ کا اس میں شامل ہے, کیونکہ ہر ایک کو پھل نہیں ملتی. پھل جو ہے وہ ضروریات سے زیادہ کمالیات پر ہے, کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو انسان کی ضروریات ہوتی ہیں کہ جس سے ضرورت چل جائے, پھر ایک کمالیات ہوتی ہیں کہ جس سے آدمی کی اور مزید ضرورت پوری ہو جائے, اور ایک پھر اس کے علاوہ بھی ایک ہوتی ہیں, وہ دھیان نہیں آ رہا. لیکن مطلب یہ ہے کہ کبھی یہی بات اللہ رب العالمین نے بھی جگہ جگہ بیان فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو, صرف جنت نہیں. اسی لیے ہم لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما, چاہے معذور ہو, اپاہج ہو. نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, غلط بات ہے. جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو کھل کر مانگیں اور اچھی سے اچھی چیز مانگیں, اور حسن ظن رکھیں کہ یقیناً اللہ رب العالمین دے گا. آپ کبھی مایوس نہ ہو اس کی رحمت سے. وہاب وہی ہے, رزاق وہی ہے, خیر الرازقین ہے, ساری روزیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا آپ جب بھی مانگیں تو ہمیشہ اونچا سوچ کر مانگیں. اب دیکھیے سورہ فرقان کی آخر کی ایک آیت ہے جس میں بیان فرمایا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما, کہ اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا. کیا بنا؟ یہ نہیں کہا کہ متقی بنا. کیا بیان فرمایا؟ اے اللہ تو ہمیں متقی بنا, یہ نہیں کہا. للمتقین اماما, متقیوں کا امام بنا, یعنی متقیوں سے بڑھ کے. اب آپ اگر سوچیں کہ بھائی جب سب امام ہو جائیں گے تو پیچھے نماز کون پڑھتا, بھائی یہ سب نہیں سوچنا. جب اونچی مانگتے ہو نا, اللہ ہی کے بس میں ہے کہ وہ آپ امام بنے ہیں تو آپ کے پیچھے چلنے والے بھی وہی پیدا کرے گا. آپ اس بارے میں نہیں سوچنا کہ بھائی پوری دنیا امامی ہو جائے گی تو پھر پیچھے کون پڑے گا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, تو اللہ رب العالمین نے اس میں ایک سوچ بتائی ہے کہ جب بھی دعا مانگیں اچھی مانگیں, بڑھ کر مانگیں, اور زیادہ سے زیادہ بہتر مانگیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی, اپنے شہر کے لیے کی, پوری انسانیت کے لیے کی, پورے مومن بندوں کے لیے کی, اور یہی نہیں بلکہ پوری نسل کے لیے کی. اور یہ دعا آپ کی ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, کہ اے اللہ تو مجھے اور میری پوری ذریت کو نماز کا پابند بنا. آپ دیکھیں نماز کی پابندی کتنی اہم ہے, کہ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا میں یہ اپنی دعاؤں میں شامل کیے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا, اور میری پوری نسل کو, میری پوری ذریت کو, میرے پورے آنے والے خاندان کو اپنے دین پر صرف باقی نہ رکھ, صرف مسلمان بنا کے نہ رکھ, بلکہ نماز کی توفیق عطا فرما, وہ نماز کی ادائیگی کریں. وتقبل دعا, اور اے اللہ تو ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دعا مانگی جو دعا ہم لوگوں سے اکثر کبھی دھیان میں نہیں رہتا, بہت کچھ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے اور میری نسل کو کفر و شرک سے بچا. کیا بیان فرمایا؟ ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام, کہ اے اللہ تو مجھے. آپ سوچیں کیا ابراہیم علیہ السلام کبھی شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں, لیکن آپ نے دعا کیوں مانگی؟ اس کی وجہ ہے تاکہ آخر سانس تک توحید پر قائم رہوں. وجنبنی, اے اللہ تم مجھے شرک سے بچا, وبنی, اور میرے بال بچوں کو بچا, ان نعبد الاصنام, کے بتوں کی پوجا کریں.
یا بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دیں. تو یہ ہوتا ہے، یہی چیز ہم لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما. ہر بار ہم دعا مانگتے ہیں تو کیوں؟ وہ اسی لیے کہ کب اللہ تعالیٰ کس کے دل کو پھیر دے، دین سے دور کر دے، کفر پر لے جائے، شرک پر خاتمہ ہو جائے یا اللہ کی ناراضگی پر خاتمہ ہو جائے، کسی کو نہیں پتہ. اسی لیے ہمیں ہمیشہ دعا ہدایت کی کرنی چاہیے. خیر اتنا ہی، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں لیکن بس اتنا ہی. آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے اسوہ پر مکمل طریقے سے اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ کے جیسا ہمیں بھی موحد و توحید والا بنا. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین.